میں انڈونیشیا گیا تھا سن 72 میں، تو میرے ساتھ دہلی سے کچھ عرب بھی ساتھ ہو گئے. یہ عرب فرانس سے تھے، مغرب بالکل، اور ہم گئے انڈونیشیا میں یوں، فرانس یوں، اور جانا ہوا وہ. وہاں پہنچے، وہاں وقت لگا، بہت اچھا کام ہوا. ان کے پیسے ختم ہو گئے کیونکہ آئے تھے دلی تک اور گئے وہاں تک. بڑا مقابلہ ہے یہ مشرق مغرب کا سیدھا. فرانس ادھر ہے یوروپ، وہ یہ گئی ادھر انڈونیشیا میں، پیسے ختم ہو گئے. مجھے معلوم نہیں تھا تو مجھے کہنے لگے کہ ہمارے تو پیسے ختم ہو گئے. اب انڈونیشیا سے فرانس جانا لمبا کام. جی ہاں، کہ اگر پانی کے راستے جائیں گے تو 50 دن لگیں گے پانی کے راستے میں. وہ ہوائی جہاز کے راستے جائیں تو اتنا ٹکٹ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے. تو کیا کروں؟ یہ 3 آدمی تھے. ان کا کوئی راستہ نہیں سوائے صلاۃ الحاجت پڑھنے کے. ہمارا تو یہ قاعدہ ہے کہ صلاۃ الحاجت پڑھو، اللہ کریں گے، اللہ کے کام کے لیے آئے تھے. کیوں؟ میرے پاس بھی اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ان کو بھیجوں 3 آدمیوں کا کرایہ. اور عام طور پر کرایہ واپسی کا ٹکٹ تو ہر ایک بار ہوتا ہی ہے جماعت میں، لیکن یہ بیچارے آئے تھے دلی سے واپسی کا تو تھا، وہاں سے واپس ہونا. تو کیا کرنا؟ تو صلاۃ الحاجت پڑھو اور کام کرو. ہم بھی دعا مانگیں گے، ہم بھی دعا مانگو. نبیوں کا طریقہ یہی ہے کہ حال آئے تو دعا مانگے اور کام نہ چھوڑے اور نا امید بھی نہ بنے. اللہ بنانے والے ہیں، اسی کا کارخانہ ہے، سب اسی کی چلے گی، دوسرے کی نہیں چلتی. ایسا میرے ساتھ 2 دفعہ ہوا. ایک مقامی جماعت کے ساتھ ہوا تھا، ایک ان کے ساتھ ہوا. پیسے ختم ہو گئے. تو اللہ بتاتے ہیں کہ پیسوں سے ہوتا ہے کہ قدرت سے ہوتا ہے. تو بیچارے دعا مانگنے لگے اور کام بھی بہت اچھا کام ہوا ان کی وجہ سے. ان کی قربانی تھی. پہلی جماعت تھی وہ ہماری سماٹرا میں، اس سے پہلے جماعت نہیں گئی. 1972 میں کچھ سال ہو گئے. خیر اللہ کے شان کہ ٹوکیو میں ایک تجارتی میلہ ہو رہا تھا. جیسے ہمارے دلی میں وہ تجارت کی جگہ بنائی ہے نہیں، پرگتی میدان، تو تجارتی میلے لگتے ہیں ملکوں میں. تو ٹوکیو میں تجارتی میلہ لگا ہوتا. تو تاجر سب لوگ وہاں آتے تھے وہ میلے میں اپنا مال لے کر کے، اور ہوائی جہاز خالی جاتے تھے واپس. تو ان کو نقصان ہو رہا تھا ہوائی جہاز والوں کو. تو انہوں نے اعلان کیا کہ ادھر سے کوئی اتر جائے گا تو آدھی ٹکٹ میں لے جائیں گے. یہ اعلان آیا جاپان سے ادھر کہ کوئی ادھر سے ادھر جاوے تو آدھی ٹکٹ. یہ ادھر ہی جانے والے تھے. تو مجھے کہنے لگے کہ آدھا تو ہو گیا. قدرت کہ آدھا انتظام تو ہو گیا، اب کچھ باقی ہے. اللہ سے مانگیں گے، اللہ اور بھی کرے گا. ہاں، کون جانتا تھا ایسا سبب پیدا ہوگا. پھر ہم ملیشیا میں ایک تاجر تھے، ہم ملیشیا ہوتے ہوئے گئے تھے، کپڑوں کے تاجر تھے. وہ جماعت کے کام کے آدمی تھے، ان سے پہلے سے پہچان تھی. میں نے ان سے بات کی. میں نے کہا ہمارے یہ ساتھی ہیں، ان کو تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ ان کو جتنے پیسے کم پڑتے ہیں ٹکٹ میں وہ دے دو، اور ذمہ داری میری ہوگی، میں دہلی میں ہوں. تو انہوں نے ان کو پیسے دے دیے اور وہ وہاں سے اڑے جاکرتا سے. 10 گھنٹے میں پیرس پہنچ گئے. 50 دن کا راستہ 10 گھنٹے میں ہو گیا. اللہ کے شان اسی سال میں انگلینڈ کا پہلا اجتماع شیفیلڈ میں ہو رہا تھا 1972 میں. تو سارے بزرگ دہلی سے اور پاکستان سے سب وہاں پہنچے تھے انگلینڈ میں. یہ لوگ بھی وہاں پہنچے. پیرس ہو جب قریب ہے تو وہ اجتماع میں شریک ہوئے یہاں سے جا کر کے. تو سب ہندوستانی لوگ ملے. انہوں نے وہ رقم ان کے ساتھ بھیج دی جن سے ہم نے دکان والوں سے لی تھی. وہ تو وہ رقم بھی ان کو پہنچ گئی اور وہ بھی پہنچ گئی صحیح سلامت. سمجھ میں آئی بات. اب کسی کا قرض باقی نہیں رہا، بلکہ جو لوگ یہاں سے اجتماع میں گئے تھے انگلینڈ کے، ان کے ذریعے سے انہوں نے رقم بھیجی ملیشیا والوں کے لیے. تو وہ رقم بھی ان کو پہنچ گئی اور یہ گھر پہنچ گئے. تو پیسے تھے نہیں تو اب اس میں کون مدد کرے. لیکن اللہ نے مدد کی. تو جب حال ٹوٹتا ہے تو حال بنتا ہے. یہ میں کہہ رہا تھا کہ جب حال ٹوٹے گا کام کی وجہ سے تو اللہ حال بنائیں گے. کہ پیسے نہیں ہے کہ ہم انتظام کریں گے، طاقت نہیں ہے کہ اللہ کی طاقت سے کام ہوگا، تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کر دیا. ہاں، ایسی مثالیں ہیں. اگرچہ ہم اس قسم کے واقعات لوگوں کو نہیں سناتے، منع ہے کہ اپنی مددوں کے واقعات نہ سناؤ. صحابہ کی مدد کے واقعات سناؤ. اپنی حضرت فرماتے اپنی مدد مت سناؤ. یہ تو مثال کے طور پر میں نے عرض کر دیا. ایسی بہت مددیں ہوئی اللہ تعالیٰ کی جماعتوں کے ساتھ. جی ہاں، اس کو نہیں بیان کیا جاتا کہ ان کی دعاؤں پر یہ ہوا، ان کی دعاؤں پر یہ ہوا. یہ بارش نہیں تھی، بارش ہو گئی ملک میں، پورے ملک میں بارش ہوئی جماعت کی دعا سے. لوگ نکلتے نہیں تھے کہ پانی نہیں ہے، کہاں جائیں، خرچہ نہیں ہے، سوکھا پڑا ہوا ہے پورا ملک. تم لوگ اللہ والے ہو، تم دعا کرو.
جماعت تو بیچاری سیدھی ساتھی ہوتے، وہ کوئی بزرگ ہوتے نہیں، وہ سب 4 مہینے والے ہوتے ہیں. تو انہوں نے دعا مانگی، بارش ہو گئی، پورے ملک میں بارش ہوئی اور حالات بھی ٹھیک ہو گئے. ہاں نبیوں کا کام ہے، وہ قدرت سے ہوتا ہے کہ محنت کرو دعا مانگو، محنت کرو دعا مانگو. پھر دیکھو ٹوٹے ہوئے حال کو اللہ ٹھیک کر دیں گے. پہلے حال ٹوٹیں گے پھر اللہ جوڑیں گے. اسی سے ایمان تازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا، ہمارے بس کی بات نہیں تھی، ہم نے تو اللہ سے دعا مانگی تھی. نبی بھی دعا مانگتا ہے اور نبی کی دعا پر اللہ کرتے ہیں. ایسے آج بھی کہ نبی والا کام کرو، نبی والی محنت کرو، رجوع اللہ اور آخرت کی طرف کرو، یہ تقاضا ہے. ہاں پھر حال ٹوٹے گا تو اللہ حال بناوے گا، اور جب اللہ حال بناوے گا تو ایمان تازہ ہوگا. اللہ نے کر دیا، کسی نے نہیں کیا، اللہ نے کیا ہے. جب سارے اسباب ٹوٹ جاتے ہیں تب اللہ کی مدد آتی ہے. ہاں نبیوں کے ساتھ یہی ہوا، سارے اسباب ٹوٹ گئے تو جب اللہ نے پیدا کر دیے. تو میرے بھائیوں یہ کام ہے. یہ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے میں اس کو کار نبوت سمجھتا ہوں کہ یہ محنت یہ کار نبوت ہے، نبیوں کا کام ہے. تو نبیوں کے کام پر انقلاب آتے تھے. جی ہاں حالات بدل جاتے تھے. جیسے ابراہیم علیہ السلام پر کعبہ بنایا اور معظم معبد ہوا، زمزم کا پانی نکلا، اور اس سے بہتر جگہ نہیں ہے دنیا میں، اس سے بہتر جگہ نہیں ہے مکہ مدینہ. جی ہاں اور جو پانی نکلا تھا وہ آج تک بند نہیں ہوا. ہاں کہ وہ قدرت سے نکالا اللہ نے، وہاں پانی کہاں تھا. ہاں اور اب تک یہ پانی ختم ہی نہیں ہوا. جی ہاں بہت اور بھی 4-5 کنویں مکے میں تھے پہلے، وہ سوکھ گئے. اب تو خیر کنواں نے پائپ لائن آ گئی، لیکن اس وقت کنویں تھے وہ سوکھ گئے. یہ نہیں سوکھتا، اس کا پانی نہیں ٹوٹتا. ایک دفعہ حبشی گر گیا تھا اندر عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں، تو بہت پانی نکالا، بہت پانی نکالا، پانی ختم ہی نہیں ہو رہا. ورنہ کنویں کو پاک کرنے کے لیے پورا پانی نکالا جاتا ہے. تو پورا پانی نکالنے کی کوشش کی، پورا پانی نکل کے ہی نہیں دیا. اتنا پانی آ رہا ہے اس وقت سے آج تک، لوگ دنیا میں لے جاتے ہیں. ہاں اور ساری دنیا پیتی ہے، اور روئے زمین پر اس سے بہتر پانی نہیں ہے. جی ہاں یہ قدرت سے ہے، نبیوں کی مدد ہوئی، نبیوں کی مددیں ہوئی ہے، اس کی مثالیں ہیں یہ. اس لیے میرے دوستوں یہ کام اللہ نے دیا ہے. بس ہماری کمی یہی ہے کہ ہمارا رخ ابھی دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہوا نہیں، آخرت کی طرف ہوا نہیں. اپنی مصلحت، اپنی رعایت، اپنی ضرورت، اپنی راحت، اس کے ساتھ جتنا ہو جائے ٹھیک ہے، نہ ہوئے تو کوئی بات نہیں. یہ ہوئے یہ اس کا حق نہیں ہے، یہ اس کا حق نہیں ہے. کیوں کہ اس عمل کے پیچھے اللہ کے بڑے بڑے وعدے ہیں، عزت کے، کامیابیوں کے، حالات کے بدلنے کے. ہاں بڑے بڑے وعدے ہیں، اور پہلے بھی اللہ یہ وعدے پورے کر چکا ہے اور آئندہ بھی پورا کرے گا. کیونکہ اللہ کا وعدہ حق ہے، کوئی چیز اللہ کو روک نہیں سکتی. جی ہاں کمی کوتاہی ہو گئی تو ہماری ہوئی، اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. اس لیے اللہ کی طرف اپنا رخ کرنا ہے، آخرت کی طرف اپنا رخ کرنا ہے، اور اس کے لیے محنت کرنی ہے اور دعا مانگنی ہے. یہ محنت بھی ہو، دعا بھی ہو، محنت بھی ہو، دعا بھی ہو، تاکہ دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. پھر ہم کسی خیر سے محروم نہیں رہیں گے. کوئی طاقت اس امت کو نہیں مٹا سکتی، کوئی طاقت اس امت کو نہیں مٹا سکتی. ہاں یہ بات طے ہے، کیونکہ اس امت کے ذمہ دین کا کام ہے. اس لیے اس امت کو کوئی نہیں مٹائے گا، کوئی دشمن ختم نہیں کرے گا، کوئی آسمانی سلطانی آفت بھی اس امت کو ختم نہیں کرے گی. یہ امت رہے گی، کیوں کہ یہ امت اس کام کی ذمہ دار ہے، ایمان کی اور دین کی. اس لیے اس کی حفاظت ہوگی قیامت تک. حدیثوں میں ہے کہ اس امت کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، یہ رہے گی. لوگ کوشش بھی کریں گے ان کے ختم کرنے کی، ان کو بہکانے کی. ہاں لیکن ان کی کوششیں ہوگی ہمارے ساتھ کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اس لیے اس امت کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، یہ رہے گی. ہاں ضروری ہے کہ یہ اپنے کام پر رہے. انسان جب اپنی زندگی میں مشکلات دیکھتا ہے، حالات کو اپنے خلاف پاتا ہے اور تمام ظاہری اسباب کمزور نظر آتے ہیں تو اکثر مایوس ہونے لگتا ہے. لیکن مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں انسانی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب مدد کرنے کا فیصلہ فرما لے تو ناممکن بھی ممکن بن جاتا ہے. اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اللہ کی مدد صرف کسی معجزے کا نام نہیں. کبھی اللہ دلوں کو بدل دیتے ہیں، کبھی حالات کو بدل دیتے ہیں، کبھی
چھوٹے اسباب سے بڑا کام لے لیتے ہیں، کبھی ایسے راستے کھول دیتے ہیں جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی مدد ہر دور میں آئی ہے اور آج بھی آتی ہے۔ انبیاء کی زندگی میں اللہ کی مدد کیسے آتی تھی؟ تمام انبیاء علیہ السلام کی زندگی اللہ کی مدد کی روشن مثال ہے۔ جب ظاہری اسباب کمزور تھے، اللہ کی نصرت آئی۔ جب مشکلات انتہا کو پہنچ گئے، اللہ نے راستے نکال دیے۔ یہ وقت ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ صحابہ کی زندگی میں اللہ کی مدد کیسے آتی تھی؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے پاس دنیا کی بڑی طاقتیں نہیں تھیں، لیکن ان کے پاس اللہ پر یقین تھا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے حوالے کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے انہیں ایسی نصرت عطا فرمائی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ ان کی کامیابی کا راز مال اور طاقت نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ پر یقین تھا۔ اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب بندہ اللہ پر پورا کا پورا بھروسہ کرے، گناہوں سے توبہ کرے، نماز کی پابندی کرے، اللہ کے دین کی مدد کرے، مشکل حالات میں صبر اختیار کرے، اور اللہ کے وعدے ہیں جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ آج ہم اللہ کی مدد سے کیوں محروم ہیں؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں، آج ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں لیکن اکثر اپنی زندگی کا جائزہ نہیں لیتے۔ نماز میں کوتاہی، قرآن سے دوری، گناہوں کی کثرت، دنیا کی محبت، یہ سب چیزیں اللہ کی مدد کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے تو اللہ کی رحمت اور نصرت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اللہ کی مدد کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کی مدد کی کچھ نشانیاں ہیں۔ دل میں سکون پیدا ہو جانا، مشکل حالات میں ہمت مل جانا، غیر متوقع اسباب کا پیدا ہو جانا، نیک لوگوں کے ساتھ مل جانا، گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جانا، یہ سب اللہ کی مدد کی صورتیں ہیں۔ ایک مومن کا یقین کیا ہونا چاہیے؟ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے میرا اللہ زندہ ہے، میرا اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میری دعا سن رہا ہے، اس لیے وہ حالات سے نہیں اللہ سے امید رکھتا ہے۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے اعمال کیا ہیں؟ نمبر 1، نماز کی پابندی۔ نماز اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ نمبر 2، کثرت سے استغفار، گناہوں کی معاف کروانے کا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، اللہ سے مدد مانگنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ نمبر 4، قرآن سے تعلق، قرآن ہدایت اور نصرت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 5، دین کی خدمت، جو اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں۔ آج ہر شخص اپنے دل سے پوچھے، کیا میرا یقین اللہ پر مضبوط ہے؟ کیا میں مشکل میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں یا دنیا والوں کی طرف رجوع کرتا ہوں؟ کیا میری نماز اللہ کی مدد حاصل کرنے والی ہے؟ کیا میں گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں؟ کیا میں اللہ کے دین کی فکر کرتا ہوں؟ کیا میں اللہ کے دین کے پیغام کو آگے پہنچاتا ہوں؟ میرے بھائی دوستو بزرگوں، یاد رکھیے اللہ کی مدد پیسے سے نہیں ملتی، اللہ کی مدد طاقت سے نہیں ملتی، اللہ کی مدد اللہ کی اطاعت سے ملتی ہے۔ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کسی بندے کی مدد کرنے کا فیصلہ فرما لے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مشکلات کو مت دیکھو، اللہ کی قدرت کو دیکھو۔ حالات کو مت دیکھو، اللہ کے وعدوں کو دیکھو۔ اسباب کو مت دیکھو، اللہ مسبب الاسباب ہے۔ مسبب الاسباب کو دیکھو، کیونکہ اللہ کی مدد جب آتی ہے تو بند دروازے کھل جاتے ہیں، مایوسی امید میں بدل جاتی ہے اور مشکل آسانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آخر میں بس یہی دعا ہے کہ ہمیں اپنی ذات پر پورا یقین نصیب فرما، ہمارے دلوں سے مایوسی کو دور فرما، ہمیں اپنی نصرت اور مدد کی مستحق بنا۔
ہماری نمازوں، دعاؤں اور اعمال کو قبول فرما، ہمیں ہر مشکل میں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی خاص مدد اور رحمت نصیب فرما، اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اور یا اللہ پوری امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ جو کچھ سنا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اسلامی اور اصلاحی بیانات کے لیے ایمانی بیانات کو فالو کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔